بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، سبق کا نام ہے ریاضی بطور زبان، اور یہ آپ کی ریڈنگ بک کا صفحہ نمبر ہے 107 107 پیج اوپن کرنے سب بچے لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ معنی اور قواعد کی رکے الفاظ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ لوگ اپنی اپنی بکس پہ لکھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کے نام سے شروع کرتے ہیں، ریاضی علم الحساب، اور بطور کا میننگ ہوتا ہے طور پر، زبان کا میننگ بول چال، یعنی ریاضی جو ہے اس کو بطور زبان ہم کس طرح لیں گے، ریاضی بطور زبان کس طرح ہے، اس کے بارے میں ہم اس پورے سبق میں جانیں گے۔ اور اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ریاضی کے استعمال سے روشناس کرانا یعنی واقف کروانا، آپ کو بتانا۔ جی تو اب ہم اس سبق کی باقاعدہ جو ہے وہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ارے بھائی، تم کیوں ہماری بات میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ تم نہ 3 میں نہ 13 میں، چلو بھاگو یہاں سے، 9 2 11 ہو۔ جی بیٹا، یہاں پہ جو سنگل کوما آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں علامت وقفہ۔ 3 میں نہ 13 میں، یہ بیٹا ضرب المثل ہے، قواعد کی روح سے یہ ضرب المثل ہے، اور 9 2 11 ہونا قواعد کی روح سے محاورہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو اصل مقصد، یہاں پہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ریاضی میں محاورے اور ضرب المثل کا کیا تعلق ہے، تو یہاں پہ آپ عدد کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں محاورہ بھی ہے تو اس میں بھی عدد استعمال کیے گئے ہیں، 3 میں نہ 13 میں، اور اگر ضرب المثل میں بھی عدد استعمال کیے گئے ہیں، اور 9 2 11 ہونا میں بھی عدد کا استعمال ہے، محاورے میں بھی۔ تو نیکسٹ دیکھیں، یہ وہ محاورے ہیں، یہ قواعد کی روح سے اسم اشارہ محاورے ہیں جن کا استعمال ہم اپنی روزمرہ بات چیت میں کرتے ہیں، یعنی روز کی، اور زبان کے طور پر یہ ریاضی کے ہند سے بولے جاتے ہیں، ریاضی کے ہند سے جن کو آپ ڈیجٹس بولتے ہیں انگلش میں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ریاضی کا علم انسان نے اپنی زبان کا حصہ بنا لیا ہے۔ ریاضی یا حساب کتاب کا علم اتنا ہی پرانا ہے، پرانا کا متضاد ہوگا نیا، جتنا انسان خود، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، غلط کا متضاد کیا ہے؟ درست۔ لکھنے سب بچے کہ ریاضی کا شمار دنیا کے قدیم ترین علوم میں ہوتا ہے، قدیم کا میننگ پرانے، علوم یہاں پہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا علم۔ انسان نے جب اس روئے زمین کو، جب قواعد کی روح سے اسم موصول، اس روئے زمین کو اپنا مسکن بنایا، مسکن کا میننگ ٹھکانہ، تو اسے ناپ تول، شمار، حساب کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے مختلف پیمانے، اشکال یہاں پہ شکل کی جمع ہے، اس کا واحد شکل، اور نشانات تخلیق کر لیے، نشانات بھی جمع ہے، اس کا واحد نشان، اور تخلیق کا میننگ پیدا کر لیے، جنہیں وہ اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق استعمال میں لانے لگا۔ سہولت اور ضرورت قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہے۔ ریاضی کی ضرورت و اہمیت سے کسی دور میں انکار نہیں رہا۔ عہد نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی میں بھی ریاضی کی اہمیت قائم رہی۔ غزوہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فتح نصیب فرمائی، تو 70 کے قریب کفار جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ ان میں سے جو مالدار تھے، مالدار کا میننگ ہے دولت مند، ان کے لیے فدیہ دے کر رہائی کا فیصلہ کیا گیا۔ فدیہ کا میننگ قیدیوں کو آزاد کرانے کی رقم کو کہتے ہیں فدیہ۔ لیکن جو قیدی، جو قواعد کی روح سے موصول فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہر ایک قیدی 10 مسلمانوں قواعد کی روح سے مرکب عددی لکھنا پڑھنا سکھائے گا، اور تعلیم کے اس عمل میں ریاضی بھی شامل تھا، اور قواعد کی روح سے حرف عطف ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، جدید زمانے، جدید کا میننگ ہے نیا۔ جدید زمانے میں مضامین یہاں پہ جمع، اس کا واحد مضمون کی گروہ بندی اس طرح کی گئی، گروہ بندی گروہوں میں بانٹنا کی گئی ہے کہ تمام مضامین ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ منسلک کا میننگ وابستہ یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ سائنسی مضامین خصوصاً کا میننگ خاص طور پر طبیعیات فزکس کو کہتے ہیں، جو سائنس کا مضمون ہے۔ طبیعیات میں ریاضی کو بطور زبان استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ طبیعیات میں 2 چیزوں کے براہ راست سیدھا، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے مساوات استعمال کی جاتی ہے، y=2x، اور اس مساوات کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ آپ لوگ میتھ میں بھی یہ تمام جو ہے ان مساوات کا
کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو جی کلاس آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں بھی آپ کو مختلف اشکال یعنی شکلیں جو ریاضی میں آپ لوگ میتھ میں جو آپ لوگ بناتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو یہ تمام شکلیں بھی دی گئی ہیں، دکھایا گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ اسی طرح ایک جھولا جب جھلایا جاتا ہے اس کا آگے پیچھے حرکت کرنا، آگے پیچھے قواعد کی روح سے الفاظ متضاد بھی ہیں، ان کی بلندی کا تعین کا میننگ تکرر، وقت کا تعین، ان تمام چیزوں کو بھی ایک سادہ آسان اور آسان کا متضاد کیا ہوگا؟ مشکل، اور مختصر مساوات A=W2X سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاضی کوئی علم نہیں بلکہ ایک زبان ہے جس میں مہارت حاصل کر لینے سے ہم چیزوں کو مختصر مگر جامع انداز میں بتا سکتے ہیں۔ جامع تکمیل کرنے والا پورا، یعنی ریاضی جو ہے میتھ ہے، اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک شکل کے ذریعے ایک چیز بنا کر بہت سی جو ہے وہ ایک بڑی بات کو جامع مختصر انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ علم ریاضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا شاندار کردار منفرد انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ منفرد کا میننگ انوکھا۔ انہوں نے دنیا میں صفر کا تصور اور ہندسہ روشناس کرایا۔ جی صفر کا تصور اور ہندسہ کس نے روشناس کرایا؟ روشناس کا میننگ واقف، مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے، اور اشاری نظام کی بنیاد ڈالی۔ اشاری نظام 10 اکائیاں یعنی جس کو کہتے ہیں اشاری نظام کا میننگ 10 اکائیاں۔ اس طرح فارسی کے شام عمر خیام نے بھی الجبرا اور لوگارتھم میں بہت کام کیا، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان حضرات نے لوگارتھم کے علم کو بنیاد بنا کر کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کی ایجاد عمل میں لائی گئی۔ جی لوگارتھم بھی آپ لوگوں نے میتھ میں پڑھا ہوا ہے، اور اس کے عمل سے ہی جو ہے وہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر ایجاد ہوا۔ ماضی کے بڑے بڑے ریاضی دانوں کے نام لیے جائیں تو ان میں ابو ریحان البیرونی، فیثاغورس، جمشید الکاشی، آئنسٹائن، ولیم فورڈ قابل ذکر ہیں۔ بلکہ البیرونی کے علم سے لگاؤ کی بات ہے کہ انہوں نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قطر دریافت کیا، قطر کنارہ دریافت کیا، معلوم کیا، اور اس مقام کو زمین کا درمیانی نقطہ قرار دیا۔ جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان ریاضی دانوں نے بلکہ جو ہے وہ یہاں پر بہت ماضی میں بڑے بڑے ریاضی دانوں کے نام پڑھے آپ نے یہاں پہ کہ انہوں نے ریاضی کے حوالے سے بہت سا کام کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیثاغورس یہاں پہ ایک ہے، ان کی تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ البیرونی کا ذکر آیا ریاضی دان، یہ بھی ریاضی دان ہیں۔ اس کے بعد ولیم ردرفورڈ، ان کا ذکر کیا گیا، یہ بھی ریاضی دان ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، ریاضی کا استعمال زندگی کے ہر پہلو میں ناگزیر اٹل ضروری۔ سفر کے دوران میں فاصلہ، گاڑی کے چلنے کی رفتار، اس میں موجود لوگوں کی تعداد، ان سے لیا جانے والا کرایہ، گاڑی چلانے کے لیے پٹرول کی مقدار اور قیمت خرید، یہ تمام باتیں ریاضی کے ذریعے معلوم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک گھر، دفتر، کارخانہ اور ملک کے نظام کو چلانے کے لیے بھی بنیادی اور اہم ضرورت علم ریاضی ہے۔ ایک شخص اپنی ماہانہ یعنی مہینے کی کمائی کو کس طرح تقسیم کرتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات بھی احسن طریقے سے پوری ہوں۔ ضروریات کا واحد ضرورت، احسن یعنی اچھے طریقے سے، اور کچھ حصہ وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے محفوظ بھی کر لیں۔ محفوظ کا میننگ ہے حفاظت کیا گیا۔ اس چھوٹے سے حساب سے ہی وہ جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے عمل سے گزرتا ہے۔ اسی کو ہم وسیع پیمانے پر دیکھیں تو ملک کا انتظام و انصرام چلانے میں بھی، انتظام و انصرام کا میننگ ہے بندوبست میں بھی ریاضی کی اہمیت بنیادی ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، غلط کا متضاد درست، کہ کائنات کا میننگ دنیا، کائنات کا نظام علم ریاضی کے تحت ہی چل رہا ہے، تحت نیچے میننگ ہے اس کا۔ دن اور رات میں نسبت، موسموں کی تبدیلی، صبح کا شام اور شام کا رات، صبح اور شام آپس میں الفاظ متضاد ہیں، شام کا رات میں تبدیل ہونا، ان سب کے پیچھے جو ایک چیز کار فرما ہے، جو قواعد کی روح سے موصول کار فرما، کام لینے والا کار فرما نظر آتی ہے، وہ علم ریاضی ہے۔ جی بیٹا تو یہاں پہ آپ کا جو ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ریاضی جو ہے اس کو بطور زبان ہم زندگی کے ہر شعبے میں ریاضی کا استعمال جو ہے وہ کس طرح ضروری ہے۔ تو آج کی آپ کی ڈائری کیا ہے کہ سبق کے الفاظ معنی آپ لوگوں نے اپنی اپنی خوشخط کاپی پر لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اب کل کی کلاس میں ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔